السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک پوسٹ مجھے بھیجی گئی ہے اور اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ اس پوسٹ میں سب سے اوپر سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو تو۔ پھر نیچے لکھا گلوبل ڈے آف فاسٹنگ، یہ عالمی دن منایا جا رہا ہے روزہ رکھتے ہوئے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے، اور یہ ہے 19 اکتوبر بروز جمعرات یعنی کل کے دن۔ اور اس پوسٹ میں نیچے لکھا گیا ہے کہ کل کا دن جو ہے وہ روزہ رکھتے ہوئے گزاریں اور اس میں نمازوں کی پابندی کریں اور دعا مانگیں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس پوسٹ کے اوپر جو آیت لکھی ہے اس آیت کا تعلق اگر آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لیں، سورۃ البقرہ کے جس رکوع کے اندر یہ آیت ہے تو اس رکوع کے اندر رمضان المبارک کے فرض روزوں کے احکامات ذکر کیے گئے ہیں، لہٰذا اس آیت کا تعلق فرضی روزوں کے ساتھ ہے، اس آیت کا تعلق نفلی روزوں کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان قوم سے جو کہ مظلوم ہو اس سے اظہار یکجہتی کے لیے فاسٹنگ ڈے منانا، یہ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے یہ چیز؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بڑے بڑے واقعات ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مدینہ منورہ میں یا اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں آپ نے کبھی بھی مسلمانوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تم روزہ رکھو۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، 8واں سال تھا ہجرت کا، 8واں سال، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 2 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ موتا ایک جگہ ہے جو آج کل اردن کے اندر ہے اور مدینہ منورہ سے سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں اس علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی تھی اور اس میں صحابہ کرام کی مجاہدین کی تعداد 3000 تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فوج بھیجی تھی، روانہ کی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا، آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فوج کا امیر بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ پہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی قیادت کو سنبھالیں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی قیادت کو سنبھال لیں گے۔ تو سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر یہ فوج گئی اور اس میں بالکل اسی ترتیب کے ساتھ یہ تینوں صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی قیادت کو سنبھال لیا، اور وہ واقعہ معروف ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب جب یہ واقعہ ہو رہا تھا اور وہاں پر ان مسلمانوں کے سامنے جو دشمن تھا، وہ اس دشمن کی تعداد 2 لاکھ تھی اور وہ روم کی ایک بڑی طاقتور فوج تھی، تو وہ جنگی اعتبار سے بہت ہی بالکل وہ تیار تھے اور وہ کہیں زیادہ طاقتور تھے مسلمانوں سے، تعداد کے اعتبار سے بھی اور جنگی تیاری کے اعتبار سے بھی، ساز و سامان کے اعتبار سے بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کا علم تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے مدینہ کے مسلمانوں کو یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ کے جو بھائی ہیں، آپ کے جو بھائی ہیں وہ وہاں پر موتا کے اندر شہید ہو رہے ہیں، تو آپ ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا حکم نہیں دیا۔ پھر اسی طرح سے خلافت راشدہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑے بڑے واقعات ہوئے، بڑی بڑی جنگیں ہوئیں اور کئی دن جو ہے وہ محاصرے جاری رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایسے ہی، اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، لیکن کبھی بھی ان خلفاء راشدین نے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو حکم نہیں دیا کہ آپ لوگ ان سے یعنی اپنے بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے روزہ رکھیں۔ تو یہ چیز کہاں سے آ گئی ہے؟ اب جیسے جیسے نیا دور آ رہا ہے ویسے ویسے نئی بدعات جو ہیں وہ ایجاد ہوتی جا رہی ہیں۔ ابھی کل ہی ایک اور میسج ملا اسی قسم کا کہ جی تقریباً 250 کروڑ یا 250 ملین مرتبہ سورۃ الفیل کا ورد کریں جی، تاکہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو
اسرائیل کے یہودیوں پر جو ہے وہ غلبہ اور ان کو فتح دے دے۔ اب اس کا کیا تعلق ہے اس جنگ کے ساتھ، اور اس فتح کے حصول کے لیے سورۃ الفیل کا کیا تعلق ہے؟ یہ ایک عجیب قسم کی بدعت ایجاد کی گئی ہے، اور اسی قسم کی بدعت جو ہے وہ اس پوسٹ کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ آپ ایک دن کا روزہ رکھیں اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی ان کے لیے یکجہتی ظاہر کرتے ہوئے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آج مسلمان اگر مظلوم ہیں، آج مسلمانوں پر اگر قہر ٹوٹا ہوا ہے، اور کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کو نگلنا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم لوگ خود ہیں۔ کفر کی اور کافروں کی جو دشمنی ہے اسلام سے، مسلمانوں سے، وہ تو مخفی نہیں ہے، وہ تو ہر بندہ جانتا ہے۔ لیکن خود مسلمان بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فتح و نصرت کے جو وعدے کیے ہیں، وہ کئی شرطوں کے ساتھ کیے ہیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو سچے ایمان والے ہوں گے اور اچھا عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، اور خاص طور پر یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کرتے ہوں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نصرت کا اور فتح کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن آج مسلمان دیدہ دلیری کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اور مسلمان اپنے ایمان کا ذرا جائزہ لے لیں، ان کا ایمان کس پائے کا ہے، اور مسلمان دیکھ لیں کہ ان کے اعمال کس قسم کے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں کون کون سے گناہ نہیں پائے جاتے؟ سارے کبیرہ گناہ پائے جاتے ہیں، صغیرہ گناہ پائے جاتے ہیں۔ تو ان گناہوں کی نحوست ہے کہ آج ہمارا ہی ایک بازو جو ہے وہ کٹ رہا ہے، ہمارے ہی مسلمان بھائی جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس کا جو مداوع ہے، اس کا جو علاج ہے، وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ بدعات کو ایجاد کریں اور بدعات پہ عمل کریں۔ اس کا مداوع اس طرح سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، خود اپنے اوپر سب سے پہلے دین کو نافذ کرو گے، اپنے گھر والوں پہ، اپنے معاشرے پر تم خود سچے مسلمان بنو گے، اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری نصرت کرے گا۔ لہٰذا آج ان مسلمان بھائی جو ہیں وہ نصرت کے لیے، مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تو عملی طور پر جس قدر ممکن ہو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے جو دشمن ہیں اور جو ہمارے دشمن ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو تباہ و برباد کرے، اور اللہ رب العزت اسلام کا جھنڈا بلند کرے۔ تو یہ میں اس حوالے سے گزارشات پیش کرنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کو بدعات ایجاد کرنے سے بچنا چاہیے، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ اللہ کا دین وہی ہے جو قرآن اور حدیث کے اندر ثابت ہے۔ نئی چیزیں جو ہیں وہ ایجاد کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہر نئی چیز جس کو ایجاد کیا جائے گا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت قرار دیا۔ واللہ اعلم۔